اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ سیکنڈ ٹیسٹ میں سے ہماری نعت نظم ہے، نعت، اس کو رپیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی پہلے آپ لوگوں کے پاس یہ مٹیریل موجود ہے۔ ابھی پھر میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ موسٹلی جو مشکل الفاظ ہیں جن کو ٹرانسلیٹ کرنا آپ کا لازمی ہے وہ میں نے لکھ دیے۔ اب ہم لوگ اس کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ نظم، حمد اور نعت، اس کے بعد پیوستہ شجر، ان تینوں میں سے 5 نمبر کا خلاصہ بھی آنا ہے۔ تو نظم کا خلاصہ جو ہے وہ کم از کم آپ کا 7 سے 8 لائنیں، اس سے بڑھ جائے 10 لائنوں تک، اس سے مختصر نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ ساری تشریح جو ہے اس کو ملا کے اس کا نچوڑ دینا ہے پوری نظم کا، نعت میں جو باتیں ہوئیں۔ مثلاً آپ لکھیں گے کہ شاعر بیان کرتے ہیں کہ آج کی صبح ٹھنڈی تازہ ہوا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ مدینے کی مقدس سرزمین سے گزر کر آئی ہے، کیونکہ اس ہوا میں جو خوشبو رچی بسی ہے یہ صرف مدینے کی گلیوں میں ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ یہ ہوا گنبد خضرا کو چوم کر آئی ہے۔ کائنات کے چرند پرند تمام مخلوقات آپ ہی کا ذکر خیر کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نگاہیں جو عشق نبی سے سرشار ہوتی ہیں انہیں ہر جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی دکھائی دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے راستے میں جان دینا ہی اصل عزت و آبرو ہے۔ اس کائنات میں اور آخرت میں، عالم قدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور نور موجود ہے۔ آپ دنیا میں بھی آپ کی ذات جو ہے وہ جلوہ افروز ہے، اور آخرت میں بھی آسمانی نظام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود بے داغ اور بے خار ہے۔ آپ نے دنیا میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہ دی، اور نہ ہی کبھی کسی کو آپ کے کردار پر انگلی اٹھانے کا موقع ملا۔ تشریح میں جائیں گے تو بیٹا اس کا پہلا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہیں وہ پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ آج صبح ہر طرف پھیلنے والی جو ہوا ہے، اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ہوا جب تو چلتی ہے تو چاروں طرف خوشبو پھیل جاتی ہے۔ ہوا جب تو مدینے سے گزر کر آئی ہے تو یہ بات تمام دنیا میں پتہ چل جاتی ہے، کیونکہ تیرے اندر الگ ہی ایک انداز ہے، اور جو تیرے اندر مہک رچی بسی ہے یہ سب سے نرالی ہے، اور یہ خوشبو، یہ مہک دنیا میں مدینے کی گلیوں کے علاوہ کہیں اور میسر نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ تیرے اندر یہ جو خوشبو ہے، اس خوشبو کو محسوس کر کے پتہ چلتا ہے کہ آج کی ہوا کوئی معمولی ہوا نہیں، بلکہ یہ سرزمین مدینہ کی گلیوں میں سے گھوم کر اور گنبد خضرا کو چوم کر آئی ہے۔ تیرے آنے سے جو ماحول مہک اٹھا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو ہے وہ اظہار میں، ایسا وہ شاعر کہتے ہیں کہ تیرے آنے سے پورا ماحول جو ہے وہ مہک اٹھا ہے۔ دوسرا شعر کہتا ہے سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ تو یہاں پہ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گیت گاتا ہے، وہ ہوا میں مدینے کی خوشبو کو محسوس کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترانے الاپتا ہے، لیکن انسان تو انسان، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پرندے جو ہیں وہ بھی اپنی خوش آواز میں
اپنے خوبصورت انداز میں چہچہاتے ہوئے چہکتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کی ہوا جو ہے یہ کسی عام جگہ سے نہیں بلکہ مدینہ کی گلیوں سے گزر کر آئی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے حوالے سے اس کے اندر جو خوشبو محسوس ہے یہ دنیا میں کسی اور جگہ موجود نہیں۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ یہاں پہ شاعر امیر منائی جو ہیں یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے جینے اور مرنے کے لیے مدینہ منورہ کی پاک مٹی نصیب ہو۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا۔ شاعر بارگاہ رسالت سے جڑے رہنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی محبت ان کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تمام زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در انور پر بسر ہو، اور وہ جگہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مقدس جسم موجود ہے، اس کی مہک اس نسبت سے آج ان گلیوں میں ان جگہوں میں موجود ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت اور ان کی بلندی شان کو بیان کرنے کے لیے شاعر ایسا کہتے ہیں کہ کاش مجھے موت آئے اور مرنے کے بعد میری جو تدفین ہے، جو مجھے قبر کی جگہ ہے، وہ بھی اگر مدینہ کی گلیوں میں نصیب ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ مدینہ کی سرزمین مجھے مل جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑی عزت اور حرمت کی بات ہوگی، اور یہ میری بہت بڑی خواہش ہے۔ اگلا شعر ہے، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دنیا میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں مجھے آپ کی ذات ہی کار فرما نظر آتی ہے، آپ کی ذات کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی محبت سے خالی ہو۔ کہتا ہے کہ انسان، حیوان، چرند پرند، تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، وہ آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کائنات کی کوئی چیز بھی خالی نہیں ہے۔ اور پھر شاعر کہتے ہیں کہ اگر میں کائنات سے نکل کر دنیا کو چھوڑ کر اپنے ذات پر غور کرتا ہوں، اپنے دل میں جھانکتا ہوں، تو مجھے میرے دل میں جس ذات کا ڈیرا نور اور بصیرہ نظر آتا ہے وہ بھی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے نام کے صدقے ہی تو ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، ہمارے دل دھڑک رہے ہیں۔ یہ زندگی کا دار و مدار سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ تو اس طرح کہتا ہے مجھے دنیا میں ہر طرف آپ کی ذات، اور دل میں جس نور کا ڈیرا اور بصیرہ نظر آتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نور مبارک ہے۔ اگلا شعر ہے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ یہاں پہ شاعر اپنی اس حسرت کا بیان کرتے ہیں کہ کاش وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس قدر فنا ہو جائے کہ اسے موت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں ہی نصیب ہو جائے، مطلب اس کا جینا مرنا آپ کی زندگی آپ کی محبت میں ہی گزر جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے شاعر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک زندگی کی میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی قربان کر دیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے جان دے دے۔ ایک سچے مسلمان کی اس سے بڑھ کر اور کیا حرمت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرے اور اسی طرح اسے موت نصیب ہو جائے۔ شاعر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جان دینے کو اپنے لیے حرمت اور آبرو قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لامقام میں بھی تو ہے۔ یہاں پہ امیر منائی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور آپ کی ذات کا ڈیرا ہے، اور دوسرے جہاں یعنی کہ آسمانی نظام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہی جلوہ افروز ہے، مطلب کہ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ڈنکے اور چرچے بلند ہیں۔ یہاں پہ شاعر نے مکان اور لامکان جو ہے اس کو صنعت تضاد کے طور پر استعمال کیا، کیونکہ مکان دنیا اور لامکان جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کو ہم عالم قدس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔
تو اس طرح شاعر نے کہ ان دونوں چیزوں کو ایک متضاد صنعت تضاد کے طور پر استعمال کر کے اس شعر میں بڑی خوبصورتی پیدا کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری زندگی کا یہ نصاب ہے، میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ دنیا کائنات میں اور آخرت میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ہی چرچا ہے۔ تو کوئی چیز بھی دنیا ہے یا آخرت کا نظام ہے، آسمانی نظام ہے، وہ آپ کی محبت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں تک کو حکم دے دیا کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو، آپ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو اس طرح دنیا ہو یا آخرت کا نظام، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی نہیں۔ جی، اس کے بعد آخری بہت ہی خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں کہ جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ یہاں پہ وہ تو ہے کی تکرار 4 دفعہ یہ ہوئی۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی دنیا میں سب سے اہم ہے۔ پھر پہلے مصرے کو اگر ہم لوگ تشریح میں لے کے جائیں، ٹرانسلیٹ کریں، تو وہ بیٹا کچھ اس طرح سے بنے گا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں وہ ذات، وہ شخص، وہ انسان جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہ دی ہو، جس سے کبھی کسی کو کوئی پریشانی نہ ہوئی ہو، کسی کی حق تلفی نہ کی ہو، کہتا ہے کہ ایسا با کردار، عظمت و رفت والا انسان صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور وہ پھول جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ پھول صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ ایک ایسے انسان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری زمان نبی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن آپ نے کبھی ان کے لیے بھی سخت الفاظ ارشاد نہیں فرمائے، بلکہ ہمیشہ آپ نے ان کی بہتری، ان کی بھلائی کے لیے دعا فرمائی۔ وہ آپ طائف کا واقعہ دیکھ لیں یا کوئی بھی اور واقعہ دیکھ لیں، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 3 سال تک وہ ایک قید کی سی زندگی بسر کرنا پڑی، تو آپ نے جب آپ فاتح مکہ بن کر مکہ میں واپس تشریف لائے، تو آپ نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا، بلکہ سب کو معاف فرما دیا۔ تو یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ اپنے تو اپنے پرائے بھی، کافر بھی آپ کے کردار کی قسمیں کھاتے تھے۔ تو یہ بیٹا جی آپ لوگوں کی مکمل نظم ہے، اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے گا، بہت اچھے طریقے سے اس کی آپ کی تشریح مکمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے، جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو دیا ہے، وہ آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو بھی ریپیٹ رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔